औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 6 के आखिर में आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या महराज ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि वाक़या महराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नमियों की जो खुराक दिखाई गई, उस पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ज़िक्र फरमाया तो अरबियों ने और जाहिल लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और बजाय ये कि वो ईमान लाते, उन्होंने उसको झूठ और मजाक समझा। आगे अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तख्लीक को ज़िक्र फरमा रहे हैं। बहुत बड़ा अहम मसला है और ये इतना अहम मसला है कि अगर ये एक पॉइंट दुनिया में ना होता तो दुनिया अगर आबाद न होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से ज़मीन को आबाद करना चाहा, ये बहुत बड़ा मंशूर था अल्लाह तबारक व तआला का, बहुत बड़ा मकसद। और फिर इंसान को तख्लीक करने के बाद दो रास्ते दिखा दिए, एक जन्नत की तरफ जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है, और एक जहन्नम की तरफ जाता है जो अल्लाह का नापसंदीदा रास्ता है। और जहन्नम के रास्ते पे चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ज़िंदगी दे दी, मोहलत दे दी। और फिर वो शैतान जिसने इंसान को सजदा ना किया और फिर उसको मलऊन करार दे दिया गया, और वो शैतान जो कि जिन्नों में था और उसने अल्लाह तबारक व तआला की इतनी ज़्यादा इबादत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत से राज़ी होकर उसको फरिश्तों में डाल दिया। और फिर वो शैतान जो जिन्नों से फरिश्तों में आया इबादत की बेस पे, उसने अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म की नाफरमानी की और बज़ाहिर वो समझता है अभी तक कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, उसने इंसान को अपने ऊपर मसल्लत नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मलून करार के, रजीम करार दे के जन्नत से निकाल दिया। और ना सिर्फ वो जन्नत से निकला बल्कि बहुत बड़ी नफरी लेके निकला इंसान की। और इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खसारा ये है कि वो जहन्नम में आधे से ज़्यादा इंसानियत, बल्कि अगर कहा जाए कि 80% इंसानियत शैतान के साथ जहन्नम में जाए, तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा खसारा और सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़िक्र फरमाया का इसकुलना लिल मलाइका, जब हमने फ़रिश्तों से कहा, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि जब मैंने फ़रिश्तों से फरमाया ना, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीर को अपनी तरफ मर्जी करते हुए फरमाया इसजुदू ली आदम को सजदा करो। अब क्या क्वालिटी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नों को आग से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से या गंदे पानी के कतरे से पैदा किया। याद रहे कि पहला इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और उसके बाद का इंसान दो पानी के कतरे मिलने से तख्लीक होता है, वजूद में आता है। लेकिन वो दो कतरे जो इंसान की तख्लीक का सबब बन रहे वो मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी की उगाई हुई चीज़ें खाकर, मिट्टी की खुराक खाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए वो आइटम बनाए। और उसके बाद फिर तो बेसिकली इंसान मिट्टी से ही रुजू करता है, बेशक माँ बाप के दो आइटम मिलने से बने, लेकिन हकीकत में वो आइटम कहाँ से आए और उन्होंने क्या खुराक ली और कैसे ग्रो किया, वो मिट्टी से ही मर्जी है। और करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, जब किस्सा बारहा पहले गुजर चुका है, बहुत मुख्तसर करूँगी इसको। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमा के इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सारी चीज़ें और दुनिया की चीज़ों के नाम, चीज़ों के इस तरीका इस्तेमाल और नफ़े और नुकसान से आगाह फरमा दिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इंसान के चूँकि एरिया ये था, प्रैक्टिकल एरिया था इंसान का, और इंसान ने इसमें ज़िंदगी बसर करनी थी और इस दुनिया को आबाद करना था। और फरिश्तों ने चूँकि इस दुनिया को देखना नहीं था, इसमें आना नहीं था, इसको आबाद नहीं करना था, सो इसके प्लस माइनस से उनको गरज नहीं थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने
فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو زمین میں خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض میں کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تو قتل و غارت کرنے والے اور خون خرابہ کرنے والے انسان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، حالانکہ ہم تیری تعریف و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اٹ مین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کوئی بڑی ذمہ داری لگانی تھی، اور جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس اعتراض کو جو حقیقت پر مبنی تھا اس کو بھی نظر انداز کر دیا، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس سے بڑی ذمہ داری کا اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سجدہ سب نے کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کے، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کیا ابلیس کیا چیز تیرے مانے ہوئی تو نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر میری توہین ہے کہ میں مٹی سے پیدا کردہ گندے پانی سے پیدا کردہ انسان کو سجدہ کروں۔ حالانکہ مقصد انسان کو سجدہ نہیں تھا، مقصد اللہ کے حکم کی تابع داری تھی، فرما برداری تھی، اور شیطان یہ فرق نہیں سمجھ سکا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ آدھی سے زیادہ 70% انسانیت جہنم جائے، اور فرمایا کہ الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قالا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس مخلوق کو سجدہ کر دوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے فرماتے ہیں آگے اس کے جواب میں قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو رجیم قرار دیا، اور پھر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اور مہلت مانگ لی، اور قیامت تک کب تک؟ 1-2-4 دن نہیں، 2-3-4 مہینے، 2-4 سال نہیں، کچھ صدیاں نہیں، کچھ وقت نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے انسان کے ساتھ ساتھ رہنے کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج بھی کر ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذُّرِّيَّةُ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا شیطان نے کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور ان میں سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے سوائے چند ایک کے، بہت کم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اور شیطان کی بحث، اور شیطان نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگ کے انسان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے چیلنج کر لیا، اور وہ اپنے چیلنج میں کامیاب بھی ہوا، بہت ساری انسانیت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اب یہاں دوسرا سوال لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا خوبی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کروانے کا حکم دیا۔ تو اس میں یہ فرق یہ تھا فرشتوں اور انسان میں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی عبادت کا ٹارگٹ دے کے چھوڑ دیا، اور وہ ہر وقت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، اللہ کی تعریف و تسبیح کرتے۔ لیکن انسان کو بہت بڑا مشن دے دیا، اور وہ مشن یہ تھا، 2 مشن دے دیے۔ ایک تو فرشتوں کے ساتھ سیم تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ لیکن دوسرا مشن جو ہے زمین کو آباد کرنا، اور زمین کو آباد کرنا اتنا معمولی نہیں تھا، چونکہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھانی تھی، سکھا دی۔ اتنا آباد کرنا، اتنا اس پہ چلنا، اور قیامت تک اس پہ جاری رہنا، اور اس کے مشکل اور خاردار راستوں میں اور چل کے، اور بھوک پیاس برداشت کر کے، اور بہت سارا کچھ جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے وہ بھی برداشت کر کے، اس کے باوجود جو تھوڑا بہت ٹائم ملے اس کو عبادت میں لگا دینا۔ یہ بھی بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ انسان تھک ہار کے پڑ جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگر ایسا کرے تو پھر وہ شیطان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عبادت میں لگا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اگر ایسا کرتا تو انسان فرشتہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا، انسان کو شیطان نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں مخلوق سے ہٹ کے ایک مخلوق بنا لی، اور جس میں
اگر ٹوٹلی عبادت میں ہوتا تو فرشتہ اور ٹوٹلی نافرمانی میں ہوتا تو شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا اور پھر انسان کو اچھا اور برا لقب دیا، القابات۔ اچھا وہ جس میں اچھی کوالٹیز زیادہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راہ پہ زندگی گزارتا ہے، اس کو اچھا کہہ دیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جس میں بری کوالٹیز زیادہ ہیں اور وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، پیروکار ہے، اس کو برا انسان کہہ دیا۔ اور اچھے انسان کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منتخب کیا، انسان خود منتخب کرتا ہے راستہ۔ اچھا انسان نے راستہ منتخب کیا، وہ راستہ جو اس کو جنت کی منزل تک پہنچائے گا، اور چلنے کا راستے کو آسان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی۔ اور برے انسان نے راستے کا انتخاب کیا اور وہ جہنم کو پہنچے گا، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ انسان مکسچر ہے، میں کہتی ہوں اکثر انسان اچھائی اور برائی کا مکسچر ہے، لیکن جس میں اچھائی زیادہ پائی جائے تو وہ اچھا انسان یا فرما بردار، جس میں برائی زیادہ پائی جائے تو وہ برا اور نافرمان، اور وہ جہنم میں، اور اچھا جنت میں۔ منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی، ثم یسرنہ سبیلا، پھر آسان کر دے راستے بھی اس کے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا ٹارگٹ دے کے زمین آباد کرنے کا، انسان کو فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت دے دی، جو کہ فرشتوں کو بھی ڈیفینیٹلی اچھی نہیں لگی۔ اور نہ صرف فرشتوں کو اچھی نہیں لگی، بلکہ فرشتوں کو اچھی، نہ صرف شیطان کو اچھی نہیں لگی اور شیطان نافرمانی کر گیا، بلکہ فرشتوں کو بھی یہ اپنے اوپر فوقیت اور فضیلت دینا انسان کو اچھا نہیں لگا۔ اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک سیٹ تھی، بہت بڑی ایک کریڈٹ تھا، جس کی وجہ سے انسان کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک کریڈٹ اور ایک مقام دے دیا گیا، اور جس مقام اور کی وجہ سے اس میں کانفیڈنس آیا اور اس نے وہ کام اچھے کر دکھائے۔ لیکن اکثریت گمراہ ہوئی پھر شیطان کے چیلنج کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہہ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہاں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ اچھا اور نیک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتنا نیک ہے، جیسے فرشتہ ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ فرشتہ نیک نہیں، فرشتے پر انسان کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو افضل بنایا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ اور فرمایا کہ اسجدوا لآدم، ڈیفینیٹلی کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اہم ہے، جو سجدہ کرتا ہے وہ اہم ہے، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن انسانیت ہمیشہ گمراہ رہی، اس لیے کہ سوچنے پہ وقت ضائع نہیں کیا۔ جس مخلوق کو اللہ نے بنایا انسان نے اس کو سجدہ کر لیا، اور جس نے بنایا اس کو سجدہ کرنے میں گریزاں رہی۔ اسی طرح اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی ویلیو سمجھنے میں گریزاں رہی، اور جس مخلوق نے ان کو سجدہ کیا اس کو اچھا اور نیک سمجھ لیا۔ کاش کہ انسان اپنی حیثیت، اپنی ویلیو سمجھتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔